اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہر آن ہر لمحہ ہماری اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہم بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کروڑوں سلام اور درود بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں نام خود آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ سوال کریں اور جواب پائیں. پہلے ہی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عوام کو محفوظ کرے، انسانوں کو محفوظ کرے، انسانوں کو محفوظ کرے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد مشتاق. محمد مشتاق صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ برمنگھم سے بول رہا ہوں. جناب جتنے مارے گے اس سے 100 گنا زیادہ پیدا کرو. کوشش کرے اولاد پیدا کرے، اولاد پیدا کرو. جتنے سعودی عرب والوں نے مارے ہیں، شہید کیے، اسے 100 گنا زیادہ پیدا کرو. بچے اولاد پیدا کرو. جتنے پاکستانی نے مارے اسے 100 گنا زیادہ اولاد پیدا کرو. انسانوں کو محفوظ کرے، عوام کو محفوظ کرے. چلیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہرحال اپنا ایک پیغام دیا ہے، درد بھرا لگتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عرفان شاہ صاحب فرمائیے. مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. سوال تو میرا مختصر سا ہے، چھوٹا سا. جی جی بسم اللہ. کہ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مگر جو دوسری کتابیں ہیں، تورات، دوسری انجیل میں، زبور میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑوا بھائی جو عیسو تھا اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب اپنی بڑی عمر میں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو ان کو 2 جڑوا بیٹے تھے. بڑے کا نام تھا عیسو، چھوٹے کا نام تھا یعقوب. تو حضرت اسحاق جو تھے وہ بڑے کو بنانا چاہتے تھے اپنا ولی عہد اپنا. تو ان کی جو وائف تھی حضرت ربیکہ سلام اللہ علیہ، وہ چاہتی تھی یعقوب بنے. تو کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، دونوں جڑوے تھے اور وہ صرف بازوؤں سے پہچانتے تھے ان دونوں بھائیوں کو. تو والدہ نے چھوٹے کو کہا کہ وہ بڑا جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے شکار کرنے کے، یہ تبرکات لے جاؤ اور اپنے والد سے کہو کہ میں عیسو ہوں، تو وہ تجھے دعا دیں گے اور تو جو ہے نا وقت کا وہ نبی بن جائے گا. تو اس کو ذرا وضاحت کریں کہ انہوں نے کیوں لکھا ہے کہ وہ دھوکے سے نعوذ باللہ نبی بنے. حضرت عیسو کا ذکر کیوں نہیں قرآن مجید میں آیا جاتا، یا اس کا کیوں نہیں ذکر ہے ان کے بڑے بیٹے کا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، مہربانی. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم ابتدا ابھی کر ہی رہے تھے کہ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم یقیناً آپ کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ماہ رجب المرجب میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ ماہ رجب المرجب کا پہلا ہفتہ ہے جو اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اور ماہ رجب المرجب کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. لیلۃ الرغائب گزر چکی، شب جمعہ، پہلی شب جمعہ ماہ رجب المرجب کی لیلۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے. اس کے علاوہ ماہ رجب المرجب کے جو کچھ اعمال ہیں یقیناً آپ بجا لاتے رہے ہوں گے. استغفار اس مہینے میں بہت اہم
عمل ہے. ہمیشہ کم سے کم 100 مرتبہ ہم سب کہیں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. اے اللہ استغفار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، طلب بخشش کرتے ہیں، مغفرت کی طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے توبے کی بھی توفیق چاہتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے گا تو ہم توبہ کرنے کے قابل ہوں گے. اس کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا جائے. اور اس کے علاوہ روزہ رکھنا اس مہینے میں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. جناب غلام رسول صاحب لاڑکانہ سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پہلے تو آپ کو مبارک ہو اسی ماہ کی مولا کی آمد ہے. خیر مبارک. دوسرا یہ میں بتائیں کہ یہ جو نصوری ہے ان کا تھوڑا ہمیں تفصیل بتائیں کہ یہ جو نصوری شیعہ ہمارے سندھ میں، پاکستان میں آج کل زیادہ یہ نصوری شیعوں کا حساب نہیں، نصیری شیعہ نہیں ہوتے غلام رسول صاحب. تو ادھر ہمارے کو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ نصوری کہاں سے آئے تھے. دیکھیے نصیری جو ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن نصیری وہ مسلمان بھی نہیں ہے، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے. اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی تو یہ ہمارے یہاں شیعہ جو ہے وہ حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. یہ شیعہ کے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ نصیری ہو چکے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے. ہم بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے بس مولا آپ کو جی ہمیں یہ تھوڑا بتائیں کہ یہ نصوری واقعہ کہاں ہوا تھا جو یہ آج کل چل رہا ہے. یہ ہمیں تھوڑا بتائیں ان کا کہ جو بندے دیکھنے والے ہوں گے ہمارے لاڑکانہ کے ان کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. جزاک بہت شکریہ آپ کا. ہم بتائیں گے ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا عمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون ہمارا بھائی کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی کہاں کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ملک معظم صاحب. ملک معظم صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ملک صاحب سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت امام حسین صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت سے دور ہو جاتی ہے. اس شخص سے فاصلہ جہنم کی آگ کا 1 سال کے مسافت کے برابر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی کون صاحب ہیں، کہاں سے؟ یہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں ساروں میں؟ آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ مسلم آباد سے بول رہا ہوں، ضلع اٹھوات سے. مسلم عباس. یار جی ان سے بات کرنی ہے آپ نے، تو کال آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. کس سے آپ کو بات کرنی ہے؟ یہ جو نہیں ہے ٹی وی پر پروگرام چل رہا ہے وہی آپ آن ایئر ہے نا میرے بھائی، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. جی 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 میں یہ پوچھنا سوال سے بول رہا ہوں سر. جی سوال نام ہے میرا. جی جی فرمائیے. نہیں مسلم آباد سوال سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ مقصد ہے میرے والد صاحب ان کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ کے والد صاحب کے بارے میں کیا پوچھنا تھا؟ میں یہ پوچھتا ہوں یہ بیمار ہے نا، ان کو کمر میں درد نہیں جا رہا ہے. اچھا بیمار ہیں، ان کو شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی.
بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں قبلہ انی صدر بات کر رہا ہوں. جناب 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 سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج اماموں کی ولادت بھی ہے, امام خیر مبارک ولادت کا بھی ہوا ہے جی. اور اصل میں میرا تو سوال نہیں ہے کوئی, لیکن اکثر لوگ مجھ سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں, کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں, جو آپ لوگوں کا پروگرام سنتا ہوں میں, اس کے بعد پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں. تو میرے دوست نے سوال کیا, یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے 12 امام ہیں اور ہر امام کو یا تو شہید زہر دیا گیا یا پھر کسی نہ کسی طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے, تو آخر ان کی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ جب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے امام اتنے اچھے تھے, اتنی انہوں نے اسلام پھیلایا اور اتنی ساری باتیں جو آپ نے بتائی وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی بتاتے ہی نہیں یہ باتیں. تو میں نے کہا یہ تو میں آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کو پتہ بھی چلے گا, میں قبلہ سے پوچھوں گا بھی. اور دوسرا ایک سوال اور کیا میرے دوست نے, وہ یہ کہا کیا توریت اور انجیل میں پیغمبر اکرم کے بعد کی بشارت دی گئی ہے؟ تو میں نے کہا یقیناً ہوگی. تو میں نے توریت کا تو مجھے نہیں معلوم, باہر میں یہ بھی قبلہ سے پوچھوں گا. اور آخری سوال یہ ہے کہ وہ میرے دوست نے کہا کہ آپ یہ بتائیے خداوند تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کو نہ پیدا کرتا تو میں نے کہا شیطان تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ حق اور باطل کا پتہ چلے. اور باقی آپ میں قبلہ سے پوچھوں گا تو آپ کو کافی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت نہیں کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اچھے سوال کیے, جزاکم اللہ خیر. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہمارے بھائی ہیں, کہاں سے ہیں؟ حیدرآباد سے بول رہا ہوں, انڈیا حیدرآباد. جی حیدرآباد دکن سے بول رہے ہیں. کون میرے بھائی؟ میرا نام تحور علی خان. طاہر علی خان. تحور علی خان. جی فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ جی ہلو. جی میں سن رہا ہوں. جی یہ آج پہلے تو جو سو اپنے آج ولادت کی مبارکباد پیش کرنا ہے. خیر مبارک آپ کو بھی. جی ہاں. جی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو سو اپنے یہ ابھی بولے کہ آپ نصیری شیعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ, تو یہاں تو حیدرآباد میں تو جو سو نصیری شیعہ بول کے کہتے ہیں. نہیں, نصیری اگر ہیں تو وہ شیعہ نہیں ہے, اور اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ نصیری نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ مزید اس پر یہ بولنا ہے آپ کو جو سو. جی جی اپنے جو ہے سو کوئی جو ہے سو اپنے کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے. اچھا کامیابی نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں, میرا بھائی جو ہے سو ایک یو ایس میں ہے, 15 سال ہو گئے, وہ ابھی تک لیگل نہیں ہے. ہلو ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں. جی ہاں, تو ان کو میں یہ تک وظیفہ دیا کہ یہ خیر لدو یہ وہ کرے, بات بھی جو ہے سو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہی ہے, بلکہ وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں بتاؤں گا, آپ دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروگرام بات کر سکتے ہیں پلیز؟ جی بالکل, آپ آن ایئر ہیں. فرمائیے سسٹر, کون کہاں سے؟ میرا سوال ہے, میری ایک فرینڈ ہے, وہ اہل حدیث سے ہیں. وہ ان کا سوال تھا کہ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ معراج کا جو واقعہ ہے, فرسٹ آف آل وہ بلیو نہیں کرتی ہیں. ان کا سوال بیسکلی تھا کہ جیسے رسول خدا نے ہم کو بتایا کہ شب قدر کی کو آخری راتوں میں تلاش کرو, ان کی عبادت کا ہم کو بولا. معراج کے لیے ایک واقعے کے بعد نہ تو انہوں نے خود سے کبھی کوئی عبادت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے روزہ رکھا ہے. ہمیں کسی بھی کتابوں میں ہم کو نہیں ملتا. وہ کہہ رہی میں نہیں سمجھتی کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے.
اور دوسرا یہ کہ کنڈے کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو ہم امام جعفر صادق کے کنڈے کہتے ہیں, ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کہ اس میں بھی کوئی حقیقت مطلب کیا ہے. اور ایک اور بات کہ جو ہے ہم موت رات پڑھتے ہیں, جیسے ہم کبھی منت مان لیتے ہیں, اسپیشلی شیعہ حضرات ہم منت مان لیتے ہیں کہ میں جب مولی امام شب امیر المومنین کا معطر ہوگی میری مشکل آسان ہو جائے, یہ کہاں تک کی بات ٹھیک ہے, ہم کو ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور مجھے اسپیشلی یہ جو معراج کی عبادت کا ہے نا, اس کے مجھے کچھ ریفرنسز چاہیے, میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی مدد. آقا میں آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں جی, تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نصیری کا ذکر کیا مولا کی کسی حدیث میں یہ نصیری کا ذکر ہے کہ اس کو ایسا شخص جو مجھے خدا مانتا ہے وہ نصیری ہے؟ کیونکہ میں کچھ علماء سے پوچھ چکا ہوں, مجھے کوئی حدیث نہیں مل رہی نصیری کے سلسلے میں. نہیں, اس کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, سنیے اس کو, سنیے میری بات سنیے. اللہ سبحانہ تعالی کو ایک ماننا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے, ٹھیک ہے؟ تو آگا اللہ ایک ہے کہ واحد ہے یا احد ہے؟ احد کہیں, واحد کہیں, ایک کہیں, یکتا کہیں, ایک اللہ سبحانہ تعالی کا ماننا جس کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں, جس میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا, یہ پہلی شرط ہے مسلمان کی, ٹھیک ہے؟ جی بے شک. تو جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے وہ تو کافر ہوا. بالکل بالکل بالکل, وہی بتانے جا رہے ہیں. نصیری یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یا خود مولا علی کو شریک کرتے ہیں یا خود مولا علی نعوذ باللہ ان کو خدا کہتے ہیں. میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں, یہ دلیل دیجیے گا کہ کہاں کس قانون کے تحت ہم ان کو نصیری بولے, یہ مجھے چاہیے. ہاں نہیں, قرآن میں تو ایسا نام نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے, لیکن ان کے جو عقائد, نصیری نہیں بول سکتے, ٹھیک ہے, کوئی اور نام ضرور بول سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, البتہ نام اپنا بتائیں گے میرے بھائی؟ جی جعفر. جعفر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ چلیے کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد صاحب احمد بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. مطلب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہمارے ملک میں جو فرقہ پرستی نے رواج پا گیا, آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن انڈیا میں تو میں اتنے نہیں جانتا, لیکن ہمارے پاکستان کو اس فرقہ پرستی نے تباہ کیا, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے, جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے اور جو احادیث نبوی سے یہ ملتی ہیں چیزیں کہ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, جو حلال ذبح ہمارا کھاتا ہے, یا وہ خدا اور خدا کے رسول کو خدا کو ایک مانتا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا بھائی کو, تو اس یہودی بچہ جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا, جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کو پتہ چلا تو حضور پتہ لینے چلے گئے, تو وہ مرگے بستر پر تھا. آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو, تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا, تو باپ نے کہا ہاں سارا لا دیا, تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی جان نکل گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ یہ مسلمان ہو کے فوت ہوا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لوگ دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں, جبکہ اللہ اور اس بندے کے دل کے ساتھ تعلق ایمان کا انسان کے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, تو کوئی کسی کو کیسے کیا دیتا ہے؟ میں اس کے اوپر آپ پلیز ذرا کوئی روشنی ڈالیں. خدا حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون ہماری سسٹر؟ مولانا صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. بالکل آن ایئر ہیں آپ, فرمائیے. جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں خمس کے بارے میں. جی کہ عمرہ پر جانے سے پہلے شیعہ حضرات جو خمس دیتے ہیں اس کی کیا تناسب ہونا چاہیے آپ کی ٹوٹل ٹریول کا جو خرچ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں نے ہاف اگر دیا ہے تو ہاف رہتا ہے آنے کے بعد, کیا یہ میں خمس جیسے ہدایت ٹی وی میں فنڈ یہ چیریٹی ریزنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو کیا اس میں بھی میں دے سکتی ہوں وہ خمس؟ آپ اپنا نام نہیں بتا سکی ہیں, بتائیں گی نام اپنا؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, ضلع ہما. ضلع ہما, ٹھیک, ابھی ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے.
اور ایک اور سوال ہے پلیز کہ عورتوں کی نماز کے بارے میں کہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، جیسے کہ وہاں عمرہ پر کروایا جاتا ہے خانہ کعبہ میں، اکٹھی جماعت عورتیں کرتی ہیں، کیا ہمارے فقہ میں اس طرح نماز کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ. شکریہ، خدا حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میرے بھائی بات کر سکتے ہیں؟ جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں، میرا نام امجد ہے. امجد، ہاں جی فرمائیے، لندن سے کیا سوال آپ کا؟ میں امجد بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے، سوال آپ کا کیا ہے؟ اچھا، میں ایک تھوڑی سی انفارمیشن لے لی تھی مجھے. جی جی، یہ جیسا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں معلوم کرنا تھا جی، کہ ان سے متعلق کوئی احادیث موجود ہیں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلق مطلب کہ ان کی کوئی احادیث ہے موجود؟ چونکہ بہت ساری روایت موجود ہیں لیکن ان کی کوئی روایت نظر نہیں آتی. ان کی یا ان سے متعلق نہیں، ان کی جو صحیح ہے یا ان کی جو مطلب کہ جو رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کے متعلق ان کی فرمان کی رسول ایسا کرتے تھے یا رسول اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے فرمان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال پہنچ گیا، دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سسٹر، کہاں سے؟ مولانا صاحب میں ماریا بات کر رہی ہوں، آئرلینڈ سے. ماریا آئرلینڈ سے، جی جی جی. مولانا صاحب ایک سوال ہے جو کہ شاید آپ کے اس سے ریلیٹڈ تو نہ ہو، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی والدین یا والد اپنی بیٹی کو زمین دیتے ہیں اور وہ حج کر کے اس کے بعد دیتے ہیں، تو کیا اس زمین پہ یا اس کی ویلیو پر بیٹی پہ حج لگے گا یا نہیں؟ اور یہی سوال اسی طرح کی زیورات پہ ہے. نہیں، اس سوال کو پھر سے دوبارہ کلیئر کیجیے گا کہ والد یا والدہ زمین بیٹی کو دیتے ہیں. ہاں جی، تحفے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم وہ حج کر کے اپنا جو واجب حج ہے وہ کرنے کے بعد وہ تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کے بعد. ٹھیک ہے، بچوں میں. ہاں جی، حج کے بعد. تو کیا اسی زمین پہ یا اس کی جو آج کل کی ویلیو ہے اس پر بچی پر حج واجب ہوگا؟ اچھا، بچی پر جو ہے وہ اس زمین کی پیسوں سے، ہاں جی، زمین کے پیسوں سے کیا حج لگتا ہے اس پر؟ اور اسی طرح زیورات پہ بھی ہے کہ جو والدین شادی کے ٹائم اپنی بچی کو زیورات دیتے ہیں تحفے میں اس کی شادی کے ٹائم، تو کیا اس پر بھی حج لگتا ہے، اس کی ویلیو پر، اس کی جو قیمت ہے اس پر؟ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سرکار سید مرشد. ماشاء اللہ، بسم اللہ فرمائیے سید علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ، ہزار بار بسم اللہ آپ کو. سرکار میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. جی جناب. کہ ایک جو خطبہ ہے سرکار کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں، جہاں سرکار نے کلیئر کٹ فرمایا ہے کہ جس نے وہ جو مفہوم میرے ذہن میں ہے، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے کسی ایک جگہ میں سمجھ لیا، یا دوسرا یہ کہ اگر اس نے دوئی پیدا کی تو اس نے شرک کیا، تو کیا یہ حدیث کے زمرے میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ بالکل. تو ایک بات ہے کہ رسالت فی توحید ہے، اور جو لوگ شرک پھر رسالت کرے، کسی اور کو نبی مان لیں، کیا ان کو بھی مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ شکریہ سرکار. بہت عمدہ. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. بہت ماشاءاللہ لگاتار کالرز کی. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی صاحب فرمائیے. قبلہ میں دو سوال کرنے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امام کعبہ آئے ہوئے تھے پاکستان میں، خطبہ دیا، تو اس خطبے میں وہ اتنی اچھی باتیں کرتے رہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور جو کمزور ہے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اس قسم کی اچھی اچھی باتیں کی. لیکن دوسری طرف یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی تھی، دوسری طرف یمن میں معصوم لوگوں پہ بمباری ہو رہی تھی، اور
30-40 लोग اور مار دیے گئے. تو کیا اسلامی ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس کی اجازت ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے امام کعبہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی اور مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کریں اور دوسری طرف اسی ملک کے جو ہے وہ غریب اور معصوم لوگوں کو ماریں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ چل سکتا ہے اسلام میں؟ بالکل صحیح. سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ رجب ہے تو مولا کائنات کے آخری لفظ یہ تھے فزتو برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری طرف شخصیت ایک ایسی جو کہتی تھی کاش میں درخت کا پتا ہوتا یا اونٹ کی مینگنیاں ہوتا، اور جو انسان ہونے کے ناطے انسانیت کو بھی پسند نہ کرتا، افسوس کر رہا اپنے انسان ہونے پہ. تو کیا یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو فزتو رب کعبہ کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متنازع ہو جاؤ، اور جو اپنے آپ کو درخت کے پتے بنا رہے ہیں اور مینگنیاں بنا رہا ہے اس کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ بلند کرو کہ اس کے ہر چیز اس کے حق میں لے جاؤ، اور جو کامیاب ہو کے گیا دنیا سے اس کو متنازع بنا دیا جائے؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ یہ دو سوال ہے میرے آپ سے. تھینک یو. جزاک اللہ. بہت شکریہ. کالرز کی بھی لگاتار بھرمار ہے. میں آخری کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سرکار. معذرت کے ساتھ میرا ایک اور سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ نصیری یہ اس شخص کا نام تھا یا اس کا لقب تھا جس کی وجہ سے یہ آج تک یہ نام چلا آ رہا ہے نصیری؟ ٹھیک ہے. یہ جس شخص نے سرکار کو اللہ کہا تھا نعوذ باللہ، اس کے نام یا تخلص کی وجہ سے نصیری کہلاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. شکریہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. کالز بہت ساری ہیں، معذرت کے ساتھ میں لے نہیں سکوں گا. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ہوں گے اور آپ، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا.